الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں قرآن کریم کے مختصر انداز میں مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ الحمدللہ آج چھٹا پارہ ہے، چھٹی تراویح ہے، اور اس پارے میں سورہ نساء کا حصہ ہے، یعنی 22 سے 24 تک رکوع کی جو ہے ہم تفسیر دیکھیں گے۔ اس کے بعد میں سورہ مائدہ ہے آخر تک۔ الحمدللہ اللہ تبارک تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین حضرات، قرآن کریم کو اللہ ہمارے دلوں میں اتار دے، ہماری زندگی میں اتار دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ صدق اللہ العظیم و صدق اللہ مولانا الکریم۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ آدمی بدگوئی پر زبان کھولے الا یہ کہ اس پر ظلم کیا گیا ہو، یعنی مظلوم ہونے کی صورت میں اگرچہ کہ بدگوئی کا حق ہے، لیکن اگر تم بھلائی کیے جاؤ یا کم از کم برائی سے درگزر کرو تو اللہ بڑا معاف فرمانے والا ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کی بات کو مانیں گے اور ان کے درمیان فرق نہیں کریں گے، اللہ ان کو ضرور اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ رکوع 22 میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اہل کتاب اگرچہ کہ آج تم سے مطالبے کر رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ آسمان سے تحریر لاؤ، کبھی کہتے ہیں کہ رسول کے ساتھ میں کیوں نہیں کوئی اردلی فرشتہ ہے جو لوگوں کو کہتا، اور بہت سارے مطالبات آپ سے کرتے ہیں، تو اس سے بڑھ چڑھ کر مطالبے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، ہم کو علانیہ خدا کو دکھا دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی اس جرات پر سخت کڑاکا اور بجلی آئی اور سب مر گئے، لیکن پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کو زندگی ملی۔ پھر انہوں نے دیکھتے دکھاتے کھلی کھلی نشانیاں دیکھنے کے باوجود، یعنی ابھی جو ہے نا، وہ سمندر پھاڑ کر کے خشک راستہ بنا کر اللہ نے جو ہے لاکھوں کی تعداد میں ان کو وہاں سے مشکل فرعون کے یعنی مشکل سے پریشانی سے نکالا تھا، آزمائش سے نکالا تھا، کیونکہ وہ لڑکوں کو قتل کرتا تھا، لڑکیوں کو جو ہے زندہ رہنے دیتا تھا۔ تو اتنے کھلی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی وہ کہتے ہیں کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے، اللہ نے ان کو بلایا تھا، تو اس کے پیچھے انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ اور پھر یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے طور کو اٹھا کر ان سے عہد لیا تھا، انہوں نے عہد کی خلاف ورزی کی۔ اللہ نے کہا کہ دیکھو اس بستی میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا اور ہتتن ہتتن کہتے جانا، بدبختوں نے اس کو الٹ دیا اور ہنتتن ہنتتن کہتے ہوئے داخل ہوئے۔ صبح کا قانون توڑا، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہفتے کے دن عبادت کا دن مقرر کیا تھا، لیکن انہوں نے تمام چیزیں چھوڑ کر کے، بلکہ بسا اوقات تو کرتے یہ تھے کہ ہفتے کے دن مچھلیاں زیادہ آتی تھیں تو اس کو کٹا بنا کر روکتے اور پھر اس کو جو ہے دوسرے دن استعمال کرتے، یعنی پکڑتے۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ سے مختلف قسم کے یعنی موسیٰ علیہ السلام سے یعنی مطالبے بھی کرتے، اور پھر جب ملتا تو اس کو جو ہے نا اس کی خلاف ورزی کرتے، آیات کو جھٹلاتے، پیغمبروں کو قتل کرتے، کہتے کہ ہمارے دل غلاف میں محفوظ ہیں، نہیں بلکہ اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا ہے۔ فرمایا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کفر میں وہ اتنے بڑے کہ مریم پر بہتان لگا دیا، مریم علیہ السلام پر، عیسیٰ نبی علیہ السلام کو قتل کر دیا، حالانکہ انہوں نے قتل نہیں کیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو مشتبہ بنا دیا اور صلیب پر نہیں چڑھایا، بلکہ اللہ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اور پھر اس طریقے سے بغیر علم کے گمان کی پیروی کرتے، الغرض یہودیوں کے ظالمانہ رویے کی بنا پر، اور اس بنا پر کہ بکثرت اللہ کے راستے سے روکتے تھے اور سود لیتے تھے، لوگوں کے مال ناجائز طریقوں سے کھاتے تھے، اور بہت سی چیزیں جو پاک اللہ تبارک تعالیٰ نے کی تھی اس کو حرام کر دیتے تھے پہلے جو حلال تھی۔ تو اس طریقے سے وہ شریعت میں بھی مداخلت کرتے تھے اور مکمل طور سے نافرمانی بھی کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو سزا یہ دی کہ دنیا کے اندر
ان کو جو عیش و عشرت حاصل تھا، مختلف قسم کے جانور ان پر حرام کر دیے، بکری کی چربی ان پر حرام کر دی، الا یہ کہ آنتوں سے ہڈیوں سے لگی ہوئی کچھ چربی ہو تو وہی کھا سکتے تھے۔ اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو عذاب میں مبتلا کیا۔ تو فرمایا جا رہا ہے امت مسلمہ کو بھی دراصل ان سطور کے اندر بین سطور یہی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتوں پر، اس کی عنایتوں پر شکر ادا کرو اور سجدہ ریز ہو کر اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات کو مانو، کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے یہی کیا تھا، پختہ علم رکھتے تھے لیکن اس کے باوجود بھی وہ نافرمانی کرتے تھے۔ مگر اللہ تبارک تعالیٰ نے جو لوگ پختہ علم رکھنے والے ہیں، ایماندار ہیں، نبیوں کو مانتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ضرور اللہ تبارک تعالیٰ ان کو اجر عظیم سے نوازے گا۔ رکوع 23 میں فرمایا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف ایسی وہی بھیجی جیسے نوح علیہ السلام کی طرف بھیجی تھی، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اولاد یعقوب علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، اور ایسے پیغمبر جن کا نام نہیں دیا گیا ہے قرآن کریم میں، ان سب کی طرف ہم نے وہی بھیجی تھی اور آپ کی طرف بھی بھیجی ہے۔ سارے رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے تھے تاکہ کوئی حجت باقی نہ رہے۔ لوگ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے کہ لوگ مانے نہ مانے، اللہ گواہی دیتا ہے کہ آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے علم سے نوازا ہے، اور آپ پر جو قرآن نازل کیا گیا ہے اس پر اللہ گواہی دیتا ہے، اور اللہ کے ساتھ ساتھ ملائکہ بھی گواہی دیتے ہیں، حالانکہ اللہ کی گواہی کافی ہے۔ لوگ خدا کے راستے سے روکتے ہیں، گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں، کفر و بغاوت کا طریقہ اختیار کیا ہے، اللہ ہرگز انہیں معاف نہیں کرے گا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ لہذا اب حق آ گیا ہے، ایمان لاؤ، لیکن اکثر انکار کرتے ہیں۔ تو فرما رہے جان لو زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے، وہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ اہل کتاب کو مخاطب کر کے فرمایا گیا کہ دیکھو تم جو ہے دین میں غلو مت کرو۔ عیسیٰ ابن مریم ایک رسول تھے، اللہ کا فرمان تھے، اللہ کی طرف سے ایک روح تھے جو مریم علیہ السلام کے شکم میں بچے کی صورت اختیار کیا۔ تو اس طریقے سے یہ نہ کہو کہ وہ تین ہیں، باز آ جاؤ کہنے سے تمہارے لیے یہی بہتر ہے، خدا پاک ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو۔ رکوع 24 میں فرمایا جا رہا ہے مسیح علیہ السلام اور مقرب فرشتے اللہ کی بندگی کو آر نہیں سمجھتے۔ اگر کوئی اللہ کی بندگی کو آر سمجھے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس تکبر کے بدلے میں ان کو دردناک سزا دے گا۔ ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کو پورا اجر دیا جائے گا، تکبر کرنے والوں کو دردناک سزا دی جائے گی، وہاں ان کا کوئی سفارشی اور کام نہیں آئے گا۔ آخری میں کلالہ کا مسئلہ وراثت کے سلسلے میں رہ گیا تھا، اللہ نے یہاں اس کو بتلایا کہ کلالہ کا مطلب کوئی ایسا بے اولاد مر جائے جس کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہو تو ترکے میں اس کا حصہ کیا ہوگا وہ بتلایا گیا ہے۔ اس کا حصہ ترکے میں نصف ہوگا۔ اگر بہن بے اولاد مرے تو بھائی اس کا وارث ہوگا۔ اگر میت کے وارث 2 بہنیں ہوں تو 2/3 کی حقدار ہوں گی، اور کئی بھائی بہن ہوں تو عورتوں کو 1/2 اور مردوں کو 2/2 حصہ دیا جائے گا۔ اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر سورہ نساء کا اختتام کیا ہے۔ سورہ مائدہ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ مویشی قسم کے سب جانور حلال کیے گئے ہیں سوائے ان کے جو آگے بتلائے جائیں گے۔ احرام کی حالت میں شکار نہ کرنا، خدا پرستی کے شعار کو بے حرمت مت کرنا۔ فرمایا کہ حرام مہینوں کو حلال نہ کر لینا، قربانی کے جانوروں پر دست درازی نہ کرنا، قربانی کے جانوروں کے گلے میں جو پٹے پڑے ہوئے ہیں ان کو نہ چھیڑو، ان قربانی کے جانوروں کو نہ چھیڑو۔ ایک گروہ نے مسجد حرام کا راستہ بند کر دیا ہے تو تمہارا غصہ اتنا مشتعل نہ کر دے تم کو کہ تم ناروارہ زیارتیاں کرنے لگو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ دیکھو آپس میں نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ حرام کیا ہے بتلایا گیا؟ مردار خون، سور کا گوشت خدا کے نام کے سوا ذبح کیا گیا ہوا، گلا گھٹ کر مرا ہو، چوٹ کھا کر مرا ہو، بلندی سے گرا ہو، ٹکر کھایا ہو اور ٹکر کھا کے مرا ہو، درندے نے پھاڑ لیا ہو، لیکن ان تمام کے باوجود بھی وہ زندہ رہا اور تم نے ذبح کر لیا تو وہ حلال ہو جائے گا، ورنہ سب حرام ہے۔
آستانے پر ذبح کیا ہوا وہ بھی حرام ہے، بانسوں کے ذریعے سے قسمت معلوم کرنا یہ سب افعال فسق ہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اپنی نعمتی تم پر تکمیل کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور دین کی حیثیت سے میں نے اسلام کو پسند فرمایا۔ ہاں بھول سے مجبور ہو کر کچھ کھا لے تو اس پر کچھ گناہ نہیں ہے، اگرچہ کہ گناہ کا میلان نہ ہو اس کے اندر، تو اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں یہ حلال کیا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ ساری پاک چیزیں حلال ہیں۔ سدائے ہوئے جانوروں کو پکڑا جن پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، اہل کتاب کا کھانا، محفوظ عورتیں مہر ادا کر کے محافظت میں لے سکتے ہو۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ شکار کے اندر جانوروں کو سدھایا جاتا ہے، پرندوں کو سدھایا جاتا ہے، کتوں کو سدھایا جاتا ہے کہ شکار پکڑنا کیسے پکڑنا چاہیے، اور ان کو چھوڑتے وقت اللہ کا نام لیا جاتا ہے، تو وہ جانور پکڑنے کے بعد اگر جانور مر بھی جائے تو وہ حلال ہے۔ اس قسم سے تشریح جو ہے مفسرین نے بتلائی ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا رکوع 2 میں وضو کا طریقہ بتلایا گیا کہ وضو کس طریقے سے کرنا چاہیے، غسل جنابت کا ذکر کیا گیا، اور اگر غسل اور غسل جنابت کا اور وضو کا معاملہ پیش آ جائے تو پانی نہ ملے تو تیمم کا طریقہ بتلا دیا ہے۔ اور یہ بھی حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس وقت میں نازل فرمایا، امت پر حضرت بی بی صاحبہ کا بڑا احسان ہے، اللہ کا احسان ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے امت کو یہ تحفہ دیا ہے۔ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو یاد رکھو، سمینا و اطعنا، سنا اور ہم اطاعت کریں گے، اس پر قائم رہو، انصاف کی گواہی دینے والے بنو، کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل کر دے کہ تم انصاف سے پھر جاؤ، عدل کرو، خدا ترسی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈر کر کام کرو، اللہ باخبر ہے۔ اللہ کا ایمان و عمل والوں سے وعدہ ہے کہ ان کی خطاؤں سے درگزر فرمائے گا۔ ابھی حال میں جو احسان کیا ہے اس کو یاد کرو۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے ایک واقعہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل کتاب یہودیوں نے بلایا تھا، آپ وہاں پر گئے تھے، ایک خون بہا کے سلسلے میں گفتگو کرنا تھا، تو وہاں پر جانے کے بعد انہوں نے کیا یہ تھا کہ اوپر ایک شخص کو بٹھا دیا تھا بڑا سا پتھر دے کر کے، تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کو گرا دے، اور نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے یعنی جان سے مارنے کی انہوں نے کوشش کی تھی۔ اللہ نے بتا دیا اپنے نبی کو، تو اللہ کے رسول وہاں سے اٹھ کر چلے آئے، بعد میں صحابہ تشریف لائے، اس کے بعد میں بنی نذیر کو خالی کرنے کا حکم دیا گیا تھا، وہ الگ سے واقعہ ہے۔ تو مطلب کہنے کا ہے کہ ابھی حال میں جو اللہ نے احسان کیا ہے اس کو یاد کرو۔ رکوع 3 میں فرمایا جا رہا ہے میثاق بنی اسرائیل سے اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا عہد لیا تھا، فرمایا وقال انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ، اللہ نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں لیکن تم نماز قائم کرو، وآتیتم الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دو، وآمنتم برسلی، میرے رسولوں پر ایمان لاؤ، وعزرتموہم، ان کی مدد کرو، واقرضتم اللہ قرضا حسنا، اور اللہ تبارک تعالیٰ کو اچھا قرض دیا کرو، لأکفرن عنکم سیئاتکم، میں ضرور تمہارے یعنی گناہوں کو معاف کر دوں گا، تمہاری خطاؤں سے درگزر کروں گا، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِہَا الْأَنْہَارُ، اور ضرور تم کو جنت میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، لیکن اس کے بعد بھی جو کفر کرے گا تم میں سے، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، دراصل وہ گمراہی میں دور تک نکل گیا۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہودیوں سے جو ہے عہد لیا تھا، اسی طریقے سے میثاق نصارہ سے بھی لیا تھا، نصارہ سے پختہ عہد لیا گیا تھا، مگر انہوں نے بھی اس سبق کو بھلا دیا اور اس کا بڑا حصہ فراموش کر دیا۔ آخر قیامت تک کے لیے ان کے درمیان میں یعنی یہود و نصارہ کے درمیان میں اللہ نے بغض و عناد کا بیج بو دیا۔ اہل کتاب، ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا ہے، وہ کتاب الہی کی باتوں کو تمہارے سامنے کھول کر بیان کرتا ہے، اور تم پر جو بوجھ تھا اس کو نکالتا ہے، بہت سی باتوں سے درگزر بھی کر جاتا ہے۔ اس کتاب کے ذریعے اللہ حق کے طالبوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے۔ یقیناً کفر کیا جنہوں نے ابن مریم کو خدا کا بیٹا بنا لیا، ان سے کہو خدا ابن مریم، ان کی ماں اور سارے انسان جو زمین میں بستے ہیں ان سب کو اللہ ہلاک کر دے تو کس کی مجال ہے کہ اس کو روک سکے۔ تو اس طریقے سے جو عقیدے کی جو ہے تردید کی گئی ہے، یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، اور کہتے ہیں یعنی یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہم دراصل اللہ کے
اولاد ہیں مطلب بیٹے ہیں، اچھا تو پھر تمہارے گناہوں پر اللہ کیوں پکڑتا ہے؟ در حقیقت دوسرے انسانوں کی طرح سارے انسان برابر ہیں، اللہ جس کو چاہتا ہے معاف کرتا ہے، جس کو چاہے سزا دیتا ہے۔ ہمارا رسول واضح تعلیمات لے کر آیا ہے تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ کوئی بشارت دینے والا، کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا۔ رکوع 4 میں فرمایا گیا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی ہے، اس نے تم پہ نبی پیدا کیے ہیں، تم کو فرمانروا بنایا ہے، وہ کچھ دیا دنیا میں کسی کو نہیں دیا تھا، مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ۔ یعنی بیت المقدس میں داخل ہونے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم کیسے جائیں گے، چنانچہ ایک کمیٹی بنائی گئی، وہ جا کر کے دیکھ کر آئے کہ واقعتاً وہاں کے حالات کیا ہے، انہوں نے وہاں دیکھ کر کے آ کر کے بتلایا نور دور شہر کی نہریں بہتی ہیں، مکمل طور سے وہاں پر امن و امان ہے اور خدا کی نعمتیں بہت ہے، لیکن وہاں کے لوگ بڑے جسے والے اور بہت ہی طاقتور ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ ہم جو ہے وہاں نہیں جائیں گے۔ تو اس میں سے جو 2 شخص تھے انہوں نے کہا کہ ارے کمبختو دروازوں میں داخل ہو جاؤ، اللہ تبارک تعالیٰ تم کو جو ہے فتح عطا فرمائے گا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ تم اور تمہارا خدا جاؤ اور لڑو، ہاں ہنا قائدین، ہم یہاں بیٹھے رہیں گے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اس پر ناراض ہوا اور 40 سال تک کے وہ زمین فلسطین کی ان پر حرام کر دی، 40 سال تک وہ صحرا میں گردش کرتے رہے۔ اس کے بعد میں رکوع 5 میں آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ سنایا گیا ہے کہ کس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا جس نے خون کے بدلے یا فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا ہو تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کیا، زندگی کسی کو بخشی ہو تو گویا اس نے سارے انسانوں کو زندگی بخشی۔ جو اللہ اس کے رسول سے لڑتے ہیں، فساد برپا کرتے ہیں، ان کی سزا قتل کیے جائیں، سولی پر چڑھائے جائیں، ہاتھ پر مخالف سمتوں سے کاٹ دیے جائیں اور جلاوطن کر دیے جائیں، یہ تو دنیا کی ذلت ہے اور آخرت میں الگ ہے اور ان کو وہاں پر بہت بڑا عذاب ہے۔ ہاں اگر وہ توبہ کر لیں اس سے قبل کہ تم ان پر قابو پا جاؤ تو اللہ رحم فرمانے والا ہے۔ رکوع 6 میں فرمایا کہ مسلمانوں کو تاکید کہ حدود الہی پر قائم رہیں، شریعت کی پابندی کریں، قرب الہی اور قیام شریعت کے لیے سرگرم رہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں عذاب سے بچانے والا ہے، ورنہ ساری زمین کی دولت دے کر بھی تم اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ اس کے بعد بتلایا گیا چور کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ اب چور کے ہاتھ کاٹے جائیں، خواہ مرد ہو یا عورت ہو، تو ہاتھ کاٹے کا جائے کا مطلب دونوں ہاتھ نہیں، ہاتھ ہے اس کا بھی ایک حصہ تھوڑا، اس کے بعد تھوڑا، اس قسم سے ہے، اور ہر چور کے نہیں کہ جو کوئی چیز چرا لیا، بلکہ 10 درہم سے زیادہ کی چوری کوئی کرتا ہے تو اس کو جو ہے نا ہاتھ کاٹے جاتے ہیں۔ اور اس طریقے سے کھانے کی چیزیں، پھل اور جو ہے مختلف قسم کے پرندے، بیت المال سے کچھ چرا لے تو اس کو جو ہے نا اس قسم کی سزا، ہاں دوسری سزا دی جائے گی لیکن ہاتھ کاٹنے کی سزا نہیں دی جائے گی۔ منافقوں کا ذکر کیا گیا، یہ جھوٹ سننے والے ہیں، حرام کا مال کھانے والے ہیں، اپنے مقدمات اگر یہ لائیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ کے پاس، تو آپ یا فیصلہ کر دیں یا پھر انکار کر دیں، وہ تمہارا کچھ بگاڑنے والا نہیں ہے، فیصلہ کریں تو ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیں۔ رکوع 7 میں فرمایا جا رہا ہے توریت میں لکھ دیا گیا ہے جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، اور جو ہے ہر عضو کے بدلے میں کان کے بدلے کان کاٹ دیا جائے گا، دانت کے بدلے دانت توڑ دیے جائیں گے، ہر زخم کا بدلہ برابر دیا جائے گا۔ پھر جو قصاص کا صدقہ کر دے تو اس کے لیے اس کا کفارہ ہے، مطلب یہ کہ اس کے جس کا بھی نقصان پہنچا ہے اس کو معاوضہ دے دے تو وہ دراصل اس کا کفارہ ہو جائے گا۔ جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں گے وہی ظالم ہیں۔ پھر ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، انجیل عطا کی، جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کریں گے وہی فاسق ہے۔ پھر ہم نے آپ کی طرف قرآن بھیجی، جو اللہ کی نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ اگر نہ کریں گے کیا وہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ فرمایا گیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تو یہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات کے فیصلہ نہیں کرنے والے ہیں وہ ظالم ہیں، فاسق ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ کے نافرمان ہیں۔ رکوع 8 میں یہودیوں اور عیسائیوں کو رفیق نہ بنانے کے لیے کہا گیا ہے، انہیں رازدار نہ بنانا چاہیے۔ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے وہ اسی میں بھاگ دوڑ کرتے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم میں سے کوئی دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے۔ اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو اللہ کو محبوب ہوں گے اور وہ ان کو اللہ محبوب ہوگا۔ اہل کتاب، رکوع 9 میں فرمایا جا رہا ہے اہل کتاب اور دوسرے کافروں کو دوست نہ بناؤ، نماز کی منادی ہو جائے تو یہ لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اہل کتاب کو دھمکی کہ تمہارا انجام بھی لعنت زدہ لوگوں کی طرح ہوگا جنہیں بندر اور سور بنا دیا گیا تھا۔ تمہارے پاس آتے ہیں اے نبی تو ایمان والوں کو بتلاتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں،
ظلم و زیادتی اور گناہ کے کاموں میں بھاگ دوڑ کرتے ہیں، حرام کھاتے ہیں اور دوسروں کو نیکی سے اور بھلائی سے روکتے ہیں۔ اللہ کے ہاتھ باندھے گئے، لعنت ہے ان کی اس بکواس پر۔ اللہ کے ہاتھ کشادہ ہیں، وہ جس کو چاہتا ہے بے انتہا عطا فرماتا ہے۔ اگر سرکشی کے بجائے اہل کتاب ایمان لاتے، خدا ترسی کا روش اختیار کرتے تو ہم ان سے برائیاں دور کر دیتے اور ان پر آسمان سے اور زمین سے رزق برساتے، یعنی آسمان سے بھی رزق برستا اور زمین سے بھی ابلتا، اگرچہ کہ ان میں راہ راست بھی ہیں لیکن اکثریت ان کی سخت بدعمل ہے۔ اس کے بعد رکوع 10 میں فرمایا گیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دیجئے جو کچھ آپ کے رب نے آپ کے پر نازل کیا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، آپ نے پیغمبری کا کام ہی انجام نہیں دیا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچانے والا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ کافروں کو ہدایت کا راستہ نہیں بتلاتا یا تمہارے پر غلبہ لانے کا راستہ بھی ان کو نہیں بتلاتا۔ حاضرین محترم، اس آیت کے ذریعے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا اور بتلایا گیا کہ جو کچھ نازل کیا گیا ہے آپ لوگوں کو بتلا دیجئے۔ دراصل اس کے واسطے سے امت مسلمہ کو بھی اس بات کی یعنی تحریک دی جا رہی ہے کہ تم بھی، تمہارے پاس جو اللہ کا کلام پہنچا ہے اس کو لوگوں تک پہنچا دو۔ اگر تم نے یہ نہیں پہنچایا تو دراصل یہاں کہا گیا ہے کہ فما بلغت رسالتہ، آپ نے پیغمبری کا کام ہی انجام نہیں دیا۔ اس طریقے سے امت مسلمہ پر جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے اس ذمہ داری کو بھی جو ہے اگر ادا نہیں کریں گے تو آپ اگر کام کیجئے، اس میں جو بھی مشکلات آئیں گی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یعصمک من الناس، اللہ تبارک تعالیٰ تم کو لوگوں سے بچانے والا ہے۔ یہ وعدہ قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے بھی ہے، لہٰذا امت مسلمہ کا فرض ہے کہ اللہ کے دین کو جو ان کے پاس آیا ہے، اللہ کی کتاب کو جو ان کے پاس محفوظ ہے اس کو دوسروں تک بتلائیں۔ الحمدللہ اللہ کے بندوں نے 18 زبانوں کے اندر اس کا ترجمہ کر دیا ہے۔ آپ کو اس معاملے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس لے کر ان تک پہنچا دیں، صاف صاف کہہ دیں اہل کتاب تم ہرگز اصل پر نہیں ہو جب تک کہ تم تورات اور انجیل اور دوسری کتابوں کو قائم نہیں کرتے، لیکن اس قرآن نے اکثر لوگوں کے اندر سرکشی میں اضافہ کر دیا ہے۔ مگر آپ انکار کرنے والوں کے حال پر افسوس نہ کریں، مسلمان ہوں، یہودی ہوں، صابی ہوں، عیسائی ہوں، جو بھی اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے گا، نیک عمل کرے گا، بے شک اسے کسی قسم کا خوف اور رنج نہیں ہوگا۔ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ ان کی طرف بہت سے رسول بھیجے تھے، مگر جب رسول ان کی خواہشات نفس کے خلاف لے کر آئے، ان کی خواہشات یا نفس کے خلاف احکامات لائے تو انہوں نے کسی کو جھٹلا دیا اور کسی کو قتل کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے یہی کہا تھا اللہ کی بندگی کرو، وہی میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے۔ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی، دوزخ اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو اس طریقے سے فرمایا جا رہا ہے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں کا ایک ہے انہوں نے کفر کیا، یعنی یہ عیسائیوں کا عقیدہ تھا کہ نعوذ باللہ اللہ نے جو ہے انہیں بیٹا بنایا ہے، تو اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ باپ ہے، مریم علیہ السلام نعوذ باللہ ماں ہیں، اور جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے خدا کے یعنی بیٹے ہیں۔ اس طریقے سے انہوں نے خدا کے اندر تین چیزوں کو داخل کر دیا تھا، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تین مت کہو اور اس طریقے سے باز آ جاؤ، اور اگر تم اس کو باز نہیں آئے تو اللہ تبارک تعالیٰ کا خیر اور غضب جو ہے سو نازل ہوگا۔ اس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے جو کہا تھا کہ بندگی کرو اپنے رب کی، وہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے، اور اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرو، تو اس لوگوں نے اس کو مانا نہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان پر جنت حرام ہے ایسا عقیدہ رکھنے والوں پر، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ جنہوں نے کہا کہ اللہ تین ہے، تین میں کا ایک ہے، تو انہوں نے کفر کیا، سخت سزا دی جائے گی۔ مسیح ابن مریم بس ایک رسول تھے، جس طرح اور بہت سے رسول گزرے ہیں۔ ان کی ماں راز باز عورت تھی، یہ دونوں کھانا کھاتے تھے، پانی پیتے تھے، زندگی کی ضروریات تکمیل کرتے تھے، پھر دیکھو یہ لوگ کدھر پھرائے جا رہے ہیں۔ بنی اسرائیل میں سے جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی، ان پر داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے لعنت بھیجی گئی، وہ سرکش ہو گئے تھے، زیادتیاں کرنے لگے تھے، انہوں نے ایک دوسرے کو برے افعال سے روکنا چھوڑ دیا تھا، کفار کی حمایت اور رفاقت کرتے تھے۔ یقیناً بہت برا انجام ہے جس کی تیاری ان کی نفسوں نے کی ہے۔ اللہ ان پر غضبناک ہو گیا اور وہ دائمی عذاب میں مبتلا ہو کر رہ گئے۔ تم اہل کتاب کی عداوت میں سب سے زیادہ سخت یہود کو پاؤ گے،
مشرکین کو پاؤ گے اور ایمان لانے والوں میں دوستی میں سب سے قریب ان کو پاؤ گے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں۔ مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو بتلا دیا کہ یہ جو دنیا میں جو مذاہب ہیں، یہود ہے، نصارہ ہے اور اس کے علاوہ مشرکین ہیں، یہ سب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مسلمانوں کے دشمن ہیں، اور اس کی کیٹیگری کر کے فرمایا ہے کہ دیکھو سب میں زیادہ سخت دشمن تمہارے دو رہیں گے، وہ مشرکین اور یہودی۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں ساری دنیا کے اندر مشرکین اور یہودی مکمل طور سے مسلمانوں کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہود اس وقت اسرائیل کے اندر جو بیٹھ کر ساری دنیا میں جو ہے فساد پھیلا رہا ہے، اور مسلمانوں کے اوپر میں یعنی تمام جو خصوصاً ہمارے ہندوستان کو وہاں سے بہت ساری چیزیں ملتی ہیں، اور وہ اسلام کے تعلق سے وہیں سے پلاننگ حاصل کر کے مسلمانوں کو یہاں ستانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بلکہ اگلا طور پر یہی گمان ہے کہ بابری مسجد کے یعنی ڈھانے کے اندر بھی یہ جو ہے بنی اسرائیل کا ہی یعنی اسرائیلی حکومت کا ہی ہاتھ تھا، اور انہوں نے ان کو پلاننگ دے کر کے تمام چیزیں کرائی تھی۔ تو اس طریقے سے اللہ کا یہ کہنا کہ یہود اور مشرکین، مشرکین بھی دیکھیے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو کتنا ستایا جا رہا ہے، موب لنچنگ ہو رہی ہے، اور لو جہاد کے نام پر مختلف چیزوں سے جو ہے نئے پرسنل لا میں مداخلت وغیرہ اس قسم کی جو ہے سو مکمل یہاں کے مسلمانوں کے عرصہ حیات کو تنگ کرنے کے لیے یہاں کی حکومتیں کام کر رہی ہیں۔ یہ مشرکین ہیں، اور یہ مشرکین کے تعلق سے اللہ نے پہلے فرما دیا ہے، یہ مشرکین اور بنی اسرائیل کے لوگ، مطلب کہنے کا کہ اسرائیلی یہ جو ہے یہودی، یہ قیامت تک کے لیے جو ہے سو مسلمانوں کے دشمن رہیں گے۔ لہٰذا مسلمانوں کو ان سے خبردار رہنا چاہیے، ان کی سازشوں سے مکمل طور سے جو ہے انہیں معلومات رکھنی چاہیے، اور اس کا تدارک کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے۔ البتہ اس کے مقابل میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نصارہ تمہارے لیے ہمدرد واقع ہوں گے۔ نصارہ سے مراد عیسائی لوگ ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت میں بھی امریکہ کے اندر جو موجودہ اقتدار آیا ہے، انہوں نے اس تعلق سے آتے ہی پہلے کر دیا کہ اس سے پہلے جو حکومت نے کی تھی مسلمانوں کو امریکہ کے اندر داخلے کی ممانعت وغیرہ، اس سب کو ہٹا کر کے انہوں نے جو داخل کر دیا، اور بہت سارے ایسے فیصلے بھی ہمارے سامنے اور سننے آ رہے ہیں کہ انہوں نے اسلام کے تعلق سے بڑی ہمدردی کا رویہ اختیار کیا ہے۔ خیر وہ کچھ ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا ہے کہ تم اہل کتاب کی عداوت میں سب سے زیادہ سخت یہود اور مشرکین کو پاؤ گے، اور ایمان لانے والوں میں دوستی میں قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں۔ نصارہ کا مطلب یہ کہ مددگار ہیں، انصار کا نصارہ کا مطلب مددگار ہوتا ہے۔ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے، یہ جو ہے دھوبی کے لوگ تھے، یعنی کپڑوں کو دھونے والے لوگ تھے، اور یہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے۔ تو یہ جو ہے جتنے بھی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی ہیں، یہ سب جو ہے اسلام کے لیے ہمدردی رکھتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے بتایا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں عبادت گزار بندے ہیں، اور ان میں غرور نفس نہیں ہے، اور وہ ہمدردی کرتے ہیں، عالم ہیں، تارک دنیا لوگ ہیں، یعنی مطلب ہے کہ وہ رہبانیت اختیار کر کے دنیا سے دوری اختیار کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس صورت کے اندر یہ باتیں ہمارے سامنے پیش کی ہیں۔ الحمدللہ اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے خبردار کیا ہے کہ دنیا میں امت مسلمہ کا دوست کون ہے، امت مسلمہ کا دشمن کون ہے۔ لہذا ہمیں پہلا کام تو یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے، رسول کو مخاطب کر کے جو فرمایا گیا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ آپ کے رب نے نازل کیا ہے اس کو لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ اس طریقے سے اب قیامت تک کے لیے کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، امت مسلمہ پر ذمہ داری ہے کہ ہم جو ہے لوگوں کو جن تک دین نہیں پہنچا ہے۔ آج ہمارے اطراف اکناف میں بہت سارے لوگ ہیں، دودھ والا، دہی والا، رکشے میں، اور آپ دیکھتے ہیں بس میں، ٹرین میں، دفتر میں، ہر جگہ وہ لوگ موجود ہیں جو خدا کو نہیں جانتے ہیں۔ ہمارا کام ہے اپنے عمل سے بھی، اپنے قول سے بھی اللہ کے دین کو ان کو بتلائیں، دنیا کیا ہے، آخرت کیا ہے، دنیا کی زندگی میں اللہ کیوں بھیجا گیا ہے، یہ تمام باتیں اگر ہم کو بتلائیں گے تو انشاءاللہ قیامت کے دن سرخرو بھی ہوں گے اور اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا بھی ہوں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔